السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں عتیقہ بشیر. ویمن پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کو اپنے گھرانے کی میراث اور اپنی زندگی کا مقصد بنایا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ام رومان صاحبہ، جن کے والد محترم پی ایچ ڈی اسکالر، معلم بھی تھے، مدرس بھی تھے، مسجد کے بانی بھی تھے. انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے اپنے جامعہ کی بنیاد جامعہ تعلیم القرآن والحدیث للبنات کی بنیاد رکھی. اور آئیے آج ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے دور میں بچیاں، خواتین کس طرح سے دین کا مینار بن سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ام رومان آپ کا. آپ بہت انتظار کرنے کے بعد تشریف لے کے آئی ہیں. آپ کی خدمات دین کے لیے قابل تعریف ہیں. تو بتائیے گا، آپ کے والد محترم نے دین کی جو خدمت کی ہے اس نے آپ پہ کیا اثر ڈالا ہے؟ ابو جان نے جو ماشاءاللہ سے دین کی خدمات کی ہیں، ان کے اندر بہت خلوص تھا، اخلاص تھا، اخلاق تھا، اور میرے لیے وہ بہت زیادہ اعزاز اور ہمت کی بات ٹھہری کہ میرے لیے کہ میں نے ابو جان کو جو دین کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے دین کے اندر ان کا اتنا جذبہ تھا، دین کے اندر اتنے رواں دواں تھے کہ انسان ان کی طرف دیکھ کے رشک کرے. اور پھر میں ان کی بیٹی، ماشاءاللہ، اور پھر میں اپنے ابو جان کی طرف دیکھ کر شروع سے ہی، بچپن سے ہی میرے دل میں بہت زیادہ تھا کہ میں ابو جان کی طرح ایک دین کا کام کروں، اور ایک جیسے ابو جان جامعہ چلا رہے ہیں، بچوں کو دین کا درس دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ویسے ہی میں کروں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رحمت فرمائی، اللہ کا بڑا فضل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ابو جان کا جو دین کا کام تھا وہ الحمدللہ میرے سے بھی لیا، اور میں نے ابو جان کی طرف دیکھ کر ہی یہ سارے جو کام ہیں سر انجام دیے ہیں. اور اتنی زیادہ خدمت ماشاءاللہ ابو جان نے کی کہ ابو جان ماشاءاللہ یہ جو مرکزی جمعیت ہے ان کے اندر جو ہمارا فیصل آباد کے اندر حلقہ ہے، حلقہ رفیق مدن پنی، مرکزی جمعیت کی طرف سے 40 مسجدوں کے ماشاءاللہ ناظم رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ سے ابو جی کو کویت سے آرڈر آتا تھا مسجدیں تعمیر کرنے کا، تو فیصل آباد کے اندر 10 مساجد ماشاءاللہ تعمیر کی خود ابو جان نے. خود جیسا کہ کہہ دیں کہ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، تو ویسے ابو جان نے بھی وہ کام کیا کہ خود مٹی جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں، اور خود اینٹیں لگا رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور پھر ان کے لیے کھانا پینا ہر چیز ماشاءاللہ ابو جی نے کی. دین سے محبت ہے، اور بہت زیادہ ان کو لگاؤ تھا کہ میں خود یہ کام کروں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا ذریعہ بن جائے میرا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے. اور میرا دین کا جو کام ہے ابو جان کہتے تھے یہ بے لوث صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، ماشاءاللہ سارا کام ساری خدمت اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے. اور ماشاءاللہ سے ثم ماشاءاللہ الحمدللہ 11ویں جو مسجد ہے وہ میں خود جو ابو جان کے جانے کے بعد چلا رہی ہوں. ابو جان تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ان کا بڑا شوق تھا، جیسے میں نے ان کی زندگی کے اندر ہی دین کا کام شروع کر لیا تھا. ان کا بڑا شوق تھا کہ میں یہاں پیغام ٹی وی پہ آؤں. سب سے پہلے تو میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے مجھے بلایا، ناچیز کو، عقیر کو. میں اس قابل تو نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے قابل بنا دیا. شاید یہ والدین کی دعائیں ہیں، اساتذہ کی دعائیں ہیں، ان کی شفقت ہے، ان کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرما دی ہے. ام رومان، ابو کی وجہ سے آپ کا تبلیغی سفر کس طرح سے اس کا آغاز ہوا؟ ابو جان جو دین کا کام کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ درس قرآن، تبلیغ، اور یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی تھے. کوئی مریض میڈیسن لینے کے لیے آیا ہے، دوائی لینے کے لیے، اس کو بھی ابو جان درس دینے لگ جاتے تھے. ماشاءاللہ. تو ان کو بھی سمجھاتے تھے. کوئی ہے پاس کہیں سفر پر جا رہے ہیں، جیسا کہ میں درس قرآن ابو جان کے ساتھ دینے کے لیے جاتی ہوتی تھی، لوکل سفر کرنا پڑتا تھا ابو جان کے ساتھ. اب تو کوئی بھی سیٹ کے ابو جان کے ساتھ بیٹھا ہے سیٹ پہ تو ابو جان ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ان کو درس دیتے ہیں. وہ سن کے نا، جیسا کہ اللہ کے کہتے ہیں نا کہ زیادہ سن کے بھی زیادہ انسان کے اندر جذبہ آ جاتا ہے، تو سننے سے بھی بہت زیادہ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے.
تو ابو جان نے یہ جب باتیں کرنی ان کے ساتھ تو میرے دل میں بھی آنا کہ واہ ماشاء اللہ کہ ابو جان کو اتنا علم ہے, اتنا پتہ ہے صحابہ اکرام کے بارے میں, اور یہاں تک کہ جو میں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تقریریں کی ہیں, لوگوں کو درس دیا ہے, ان کا جو بھی میں نے سیکھا ہے, جو بھی حوالے سارے میرے ابو جان سے ہی سیکھے ہیں, اور وہ بھی سفر کے دوران بائک پہ بیٹھے ہیں درس پہ جا رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں درس پہ جا رہے ہیں. اب جان میرا آج یہ تقریر میرا ٹاپک ہے, تقریر ہے میری, تو مجھے بتائیں اس کے حوالے سے, تو انہوں نے مجھے اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا اور میں نے ماشاءاللہ سے تقریر کرنے کے لیے جانا. اور پھر ابو جان نے بھی پاس بیٹھ کے سننا, ساتھ والے روم میں بیٹھے ہیں, ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں کہیں بھی, تو انہوں نے بھی سننا, پھر کہنا کہ بچے ٹھیک ہے. ہاں بیچ میں ہو جاتا تھا کہ ظاہر ہے جھجک بھی آ جاتی ہے کبھی, لیکن ابو جان نے بڑا جذبہ پیدا فرمایا ہمارے اندر, اور ماشاءاللہ سے ہمارا دین کا جو سفر ہے وہ سفل ہو رہا ہے, اور اللہ مزید اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور شاید آج یہ پیغام ٹی وی کے اندر آنا بھی میرا یہی ہے کہ دین کو ترقی ملے, ہمارے پیغام ٹی وی چینل کو ترقی ملے, اور ہمارے جو بھائی بہنیں دین کا کام کر رہی ہیں ان سب کو بہت زیادہ ترقیاں دے اللہ تعالیٰ. جیسے میرے ابو جان کی وجہ سے میں ترقی پر پہنچی ہوں الحمدللہ, ایسے ہی اللہ سب کو ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکتیں دے بھی. آمین. اچھا, ابو کی وجہ سے ابو کا کوئی ایسا عمل جس نے آپ کو دین کی طرف زیادہ کہہ لیں کہ راغب کیا ہو, آپ کے اندر جذبہ آیا ہو؟ کوئی بھی پریشانی آتی تھی گھر میں, کوئی مصیبت آتی تھی, تہجد کا ٹائم ہے, وضو ابو جی نے بنا لیا ہے, مصلی بچھا لیا ہے, بیٹھے ہیں رونے لگے ہیں, اور ہم کہتے تھے بس ہم سو جائیں, ہم آرام سے سو جائیں, میٹھی نیند. کیوں؟ اب آزمائش نہیں رہے گی, اب پریشانی نہیں رہے گی, ختم ہو جائے گا سب کچھ. ابو جان بیٹھ گئے ہیں نماز میں, ابو جان سجدے میں چلے گئے ہیں, رو رہے ہیں اللہ کے ساتھ, آہو بکا ہمارے سامنے ہی ایسے. اور پھر ہمیں بھی کہنا کہ بیٹے اٹھو, اللہ کو مناؤ, اللہ کو منانے کی گھڑیاں ہیں, یہ وقت ہے, یہ وقت ہاتھ نہیں آنا. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا پیارا موقع دیا ہے, یہ موقع غنیمت ہے, اور آپ لوگ دین کی طرف آئیں, اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر آئیں. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو رونا تھا ان کا وہ مجھے بھا گیا, اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آج یہی ہے کہ جیسے ابو جان کو نا ہمارے یہ ماشاءاللہ سے قائد ملت امیر محترم, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے, آمین آمین. اللہ تعالیٰ ان کی بہت زیادہ جنت کے اندر اعلیٰ مہمان نوازیاں فرمائے, اور اللہ ان کو بہت زیادہ فراخی عطا فرمائے جنت کے اندر, اور قبر میں بھی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ابو جان کو بھی ہمارے امیر محترم کے ساتھ ایک جیسے کہہ دو, میں نہ پیار کہوں نہ میں محبت کہوں, ایک ان کو عشق تھا کہ ان کی پک دیکھنی, تصویر بھی دیکھنی نا امیر محترم کی, تو ابو جان نے رونے لگ جانا, تو بہت روتے تھے. اور پھر ان کو بڑا اشتیاق ہوتا تھا میں ان سے ملوں, ملاقات کروں. پھر ہمارے فیصل آباد کے اندر جو چیز یعنی کہ مجھے کھینچ کر لے کر آئی ہے, میں نے دیکھا ابو جان کے اندر کہ ہمارے ادھر فیصل آباد میں جامعہ مسجد عمر ہے, وہاں پہ آئے تھے ہمارے امیر محترم ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو وہاں ابو جی کے چہرے پہ چہک مہک, اور اتنے تیار ہو کے جا رہے ہیں, میں آج جا رہا ہوں اپنے قائد سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ. پھر آئے ہیں, پھر آ کے رو کے ہمیں بتا رہے ہیں, ان سے اچھے طریقے سے بات نہیں ہو رہی, خوشی سے بڑا خوشی کا ان کے اندر یعنی ایک لہر اٹھ رہی ہے کہ واہ میں آج امیر محترم سے مل کے آیا ہوں, میں آج اپنے قائد سے مل کے آیا ہوں, میں آج ساجد میر صاحب سے مل کے آیا ہوں. تو یہ جذبہ, یہ چیز میں کہتی ہوں علماء سے پیار, علماء اکرام کی محبت, اور پھر ان کی مہمان نوازیاں, پھر ان کا قدر, یہ چیزیں آپ کو اوپر لے کے جاتی ہیں. مجھے ابو جان کے اندر جب نظر آئی تو میرا دل ہو گیا کہ میں بھی اب انشاءاللہ انہی اسٹیجوں پہ آؤں گی. چونکہ میں ایک پنجابی معلمہ ہوں, لیکن الحمدللہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے, بہت شان سے نوازا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو محترمہ آپ کے ابو جان جو ہیں وہ ڈاکٹر تھے؟ جی, ابو جان ڈاکٹر تھے. وہ ڈاکٹر تھے تو چونکہ انہوں نے ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کیا, تو ان کو بڑا شوق تھا. آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں جو ہوں وہ ڈاکٹر بنوں؟ ان کا بھی شوق تھا ڈاکٹر بنے آپ, لیکن میرا شروع سے ہی شوق تھا دین کا, کیونکہ ڈاکٹر بننے کے لیے دنیاوی تعلیم ضروری تھی, تو مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو میرا انٹرسٹ جو تھا وہ صرف اور صرف قرآن, حدیث,
علامہ احسان لاہی ظہیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتابیں پڑھنا، یزدانی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں پڑھنا، اور الحمدللہ پھر ابو جان سے ان کے بارے میں پوچھنا، اور ثم الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہ جو دین کا جذبہ میرے اندر تھا، شوق تھا، ان کا شوق تھا کہ یہ ڈاکٹر بھی بنے، لیکن میرا شوق یہ تھا کہ میں دین کا ہی کام کروں، دین اسلام کا ہی پرچار جو ہے وہ جو دنیا کے اندر عام کر دوں، لہرا دوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے کامیابی سے نواز دیا ہے. رومان صاحب، آپ کوئی خاص وقت اپنے والد محترم کے ساتھ گزارتی ہوں، ان سے کوئی چیزیں سیکھتی ہوں؟ ابو جان کے ساتھ میرا ایک دوستانہ تھا ماشاء اللہ، کہ میرے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر کرتے تھے، جیسا کہ کہہ دیں کہ گھر کی بھی، باہر کی بھی، بھائیوں کی، بہنوں کی، لیکن زیادہ تر ابو جان کی جو محبت تھی، بڑے آپی ہیں میرے میمن، ان سے تھی. لیکن جو کوئی دل کی بات، جیسے رازدان، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ لگاؤ، پیار محبت پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن ان کے رازدان جو تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ راز کی باتیں کیا کرتے تھے. تو ایسے ہی ابو جان میرے ساتھ راز کی باتیں کرنا، اور بڑا مزہ آتا. ماشاء اللہ ہم 7 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، 4 بھائی ہیں. ان میں ماشاء اللہ ابو جی میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور مجھے بڑا مزہ آتا تھا ابو جان کی صحبت میں بیٹھ کے. ابو جان کہتے ہوتے تھے، اللہ مجھے 4 بیٹے کیوں دیے، بیٹیاں ہی دے دیتا. اس قدر ان کو بیٹیوں سے محبت تھی، اس قدر پیار تھا. بیٹے بھی خدمت کرتے ہیں، مساجد ماشاء اللہ بھائی چلا رہے ہیں، حافظ ابتسام الہی مجاہد، اور ماشاء اللہ حافظ معتصم الہی، اور پھر 2 بھائی ہیں وہ کاروباری ہیں. تو لیکن ابو جان کو بیٹیوں سے زیادہ لگاؤ تھا. اچھا، تو پھر یہ سفر کیسے سٹارٹ ہوا جو آپ کے اندر نعت کا اور نظمیں پڑھنے کا یہ شوق کس طرح؟ ابو جان کو شروع سے شوق تھا یہ نظم کا، نعت کا. علماء کی جو نظمیں نعتیں ہیں، کوئی عالم پڑھ رہا ہے یا کوئی نعت خواہ ہے وہ نعت پڑھ رہا ہے تو ابو جان وہی کاپی کرتے اور مجھے بھی سناتے، بلکہ ہم سب کو سناتے، اور میں بھی کاپی کرتی. زیادہ تر ابو جان پنجابی کی جو نظم تھی، نعت حمد، ان کے اوپر زیادہ تھا. اور مجھے بھی بچپن کے اندر ہی پنجابی سیکھنا پڑھنا سارا سکھا دیا تھا، اور الحمدللہ میں پنجابی میں بہت ایکسپرٹ ہوں، لکھ بھی لیتی ہوں اور پڑھ بھی لیتی ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو محترمہ بتائیے گا کہ جو جامعہ بنانے کا آپ کا مائنڈ سیٹ تھا وہ ابو کے ہوتے ہوئے آپ کے اندر آیا کہ بعد میں ان کے جانے کے بعد آپ نے اس کی بنیاد رکھی؟ ابو جان کے ہوتے ہوئے ہی دین کا سارا کام شروع ہو گیا تھا. جامعہ انہوں نے ماشاءاللہ پہلے ہی بنایا ہوا تھا، جب کہ ہم چھوٹے تھے سب سے وہ دین کا کام کر رہے تھے. انہی کی طرف دیکھ کے مجھے جذبہ آیا نا. تو جب ابو جان نے ہمیں ابو جان کا شوق تھا کہ یہ فروخ آباد کے اندر ایک جامعہ ہے، وہاں پہ جا کے بچیوں کو تعلیم دلائی جائے، 2 سال وہیں رہیں، جہاں پہ ضرورت ہے دین کی تعلیم، وہاں جا کے پڑھیں، پڑھ کے آئیں، 2 سال وہاں رہ کے آئیں، پڑھ کے آئیں. ان کو پتہ چلا تھا کہ ادارہ ہے، ایک بہت بڑا جامعہ ہے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن امی جان یہ چاہتی تھی کہ نہیں، یہ میری آنکھوں کے سامنے رہیں، جائیں بھی، پڑھیں بھی، لیکن گھر واپس آئیں. اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ جو ادارے کے اندر رہ کے پڑھنا وہ نہیں، گھر کے اندر آئیں گے نا، ایک ذمہ داری ہوگی کہ ہم نے سبق یاد کرنا ہے، اور ادھر جائیں گے تو ادھر بھی ہمیں ایک فکر ہوگا کہ ہم گھر سے آئے ہیں تو ہمارا آنا رائگاں نہ ہو. تو اسی لیے پھر جب ہم نے وہاں ہی ادارہ، امی جان کو خواب آیا رات کو. ابو جان دوسرے دن ہمیں فروخ آباد چھوڑنے کے لیے جانے والے تھے، امی رات کو سوئی ہیں تو خواب میں آیا باجی جان کا جامعہ جہاں سے ہم نے پڑھا. میری استاد محترمہ باجی سائدہ صاحبہ فیصل آباد چاندنی چوک میں رہنے والی ہیں ماشاءاللہ سے. تو وہاں ان کا ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ للبنات. تو امی جان کو وہاں جب دیکھا کہ باجی جان خواب کے اندر آئی ہیں تو چچی کو میری کو پتہ تھا ان کے ادارے کا. امی جان صبح ہی اٹھی ہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا، چچی کے گھر جا کے دروازے پہ دستک دی ہے. ہاں بھی تجھے وہ گھر کا پتہ ہے، جامعہ کا پتہ ہے؟ جی باجی چلے میرے ساتھ. ہمیں عبائے پہنائے، ہمیں ساتھ لے گئی ہیں، وہاں جا کے داخل کروایا ہی ہیں. 4 سال ہم نے ادارہ ماشاءاللہ وہاں پہ پڑھا ہے. درس نظامی کا کورس 4 سال میں انہوں نے ہمارا کمپلیٹ کروا دیا. 1 سال ہم نے ایکسٹرا لگایا کہ ہمارا دل بڑا لگ گیا تھا جامعہ کے اندر. اور ابو جان نے ماشاءاللہ ہمیں ٹائم سے چھوڑ کے آنا، ٹائم سے پہلے ہی، جیسے آج میں آپ لوگوں کے یہاں ٹائم سے پہلے ہی آ گئی ہوں نا. ابو جان کا یہ سارے ابو جان کے طریقے تھے کہ انہوں نے وقت کی پابندی، ٹائم سے ہی جانا، پہلے چلے جائیں، بعد میں نہ جائیں تاکہ آپ کے لیے کوئی خسارہ نہ ہو، نقصان نہ ہو آپ کو، اور اس میں آپ لوگوں کی بے عزتی یا انسلٹ وغیرہ نہ ہو. تو آپ پہلے ہی جائیں. تو
مجھے آج خوشی ہوئی ہے, میں پہلے آئی ہوں, یہ ابو جان کا طریقہ ہی اپنا لیا ہے میں نے. تو ایسے ہی اگر ہمارا 8 بجے کا ٹائم ہے, 7 بجے ہم جامع ہیں, 2 بجے چھٹی ہو رہی ہے, ہمیں 3 بجے لینے جا رہے ہیں, 1 گھنٹہ بعد ہی لینے آتے ہوتے تھے, یہ ٹائم کی بندی نہیں تھی ان کی. اور پھر اس کے بعد ہم نے جب وہاں بچیاں ناظرہ قرآن امی کے پاس پڑھتی تھی, تو وہاں پڑھ کے آ کے تو بڑا شوق ہوتا تھا کہ ہمیں آج سبق ملا ہے ترجمہ کا, تفسیر کا, تو وہ ہم بچیوں کو بھی سنائیں, وہ ہم بچیوں کو بھی بتائیں, سکھائیں. تو جب بچیوں کو بچیاں پاس بیٹھ جائیں ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد, ان کو نا تھوڑا تھوڑا لکھ کے دینا اور ان کو بتانا, ان کا بڑا جذبہ آنے لگ گیا, دلچسپی ہو گئی ان کو کہ واہ ہم سادہ قرآن ناظرہ ہم تو کہتے ہیں, بلکہ وہ جو سادے سے لوگ ہیں سادہ قرآن پڑھنے کے لیے وہ کہتے ہیں سادہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اب ترجمہ بھی مل رہا ہے. تو وہ بڑی کوشش سے نا بچیاں آنے لگ گئی. پھر آہستہ آہستہ جو بھی ہمیں بکس انہوں نے لگانی, کوئی ریاض الصالحین ہے, بلوغ المرام ہے, گرامر کی بکس ہیں, وہ لگانی, ساتھ ساتھ ہم نے بچیوں کو آ کے پڑھانا شروع کر دینا نا, کہ ایک ویسے شوق سے, کہ شروع سے شوق جو تھا اس چیز کا. تو ایسے ہی آہستہ آہستہ پھر اپنا جامعہ خود کا جو ایک سادہ قرآن ناظرہ پڑھنے کے لیے بچیاں آتی تھی, تو پھر ہم نے درس انظامی میں, ترجمہ تفسیر میں, وفاق المدارس میں الحمدللہ اب جو ہے اس کو ماشاءاللہ کافی ترقی پہ پہنچا دیا ہے. اور سینٹر میرے جامعہ میں بنتا ہے اور بچیاں آ کے پیپر دیتی ہیں. جامعہ تعلیمات اسلامیہ سرگودا روڈ, فیصل آباد سرگودا روڈ, وہاں ہمارا یہ ادارہ ہے, ان کے ساتھ الحاق ہے. تو بچیاں ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, اور ماشاءاللہ میں خود بھی, مجھے ابو جان کے جانے کے بعد مدیرہ بنا دیا گیا, اب میں سارا ہولڈ ان کا سنبھال. تو جب آپ کو پہلی بار درس کی آفر آئی کہ جی آپ نے فلاں جگہ پہ آنا ہے درس دینے کے لیے, تب آپ کی کیفیت کیسی تھی؟ سب سے پہلے جو ہمارا درس تھا مجھے آفر ہوئی تھی وہ میرے جامعہ سے ہی ہوئی تھی. واہ بھی واہ. میرے جامعہ کے اندر ہی میرے باجی جان, میرے استاد محترمہ, انہوں نے مجھے کہا کہ بچے تقریر کی تیاری کرو. سوار کی سوار ماشاءاللہ پروگرام ہوتا تھا. اچھا, مدارس میں یہ بزم ادب بھی چلتا ہے نا, وہاں پہ پریکٹس کرواتے ہیں. تو سب سے پہلے بڑے آپی نے تقریر کی تھی, انہوں نے توحید پہ کر دی. جب میری باری آئی نیکسٹ تو میں نے رسالت پہ کر دی, اور میں نے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب سے سورۃ اسوہ حسنہ کا یہ جو ہے ٹاپک جو لیا, پھر اس کے اوپر اس کو چوز آپ نے خود ہی کیا؟ ہاں جی, خود ہی. پھر میں نے گائیڈنس ابو نے کوئی دی کہ آپ نے؟ جب میں نے سنایا وہاں بیٹھی نہیں, میں نے خود ہی تیاری کی ساری کہ ابو جی کو سرپرائز دینا ہے, ابو جی کو خوش کرنا ہے. میں نے خود ساری تیاری کی, آئی ہوں, بیٹھی ہوں, تو تھوڑا ڈگمگائی بھی ہوں, فرسٹ ٹائم تھا, فرسٹ ایکسپیرینس تھا, تو بڑا ہی ذرا دل بھی ڈر رہا تھا. تقریر تو خیر شروع کر لی, ایک لفظ کو بار بار ہی چاہے پڑھتی گئی, یہاں تک کہ وہاں کی ٹیچرز بھی ہنس رہی ہیں اور میری جو کلاس فیلوز ہیں وہ بھی ہنس رہی ہیں, لیکن میں نے نہیں, میں نے جاری رکھا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب گھر آئی تو آ کے تھوڑا ہو بھی رہی تھی کہ ابو جی ٹیچرز بھی ہنس رہی تھی اور کلاس فیلوز بھی ہنس رہی تھی. ابو کہتے بچے نہیں, گھبرانا نہیں ہے, بڑھنا ہے, اللہ نے آپ لوگوں کو بڑا نام دینا ہے. اچھا محترمہ, یہ بتائیے گا جو چاہتی ہیں کہ وہ اس میدان میں آگے آئیں, درس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں, آپ ان کو کیا تجویز دیتی ہیں؟ ان کو یہی پیغام ہے, یہی تجویز ہے ان کے لیے کہ ڈریں نہیں, گھبرائیں نہیں, نکلیں. کانفیڈینس کے ساتھ نکلیں, جذبے کے ساتھ نکلیں, کسی کو نہ دیکھیں, دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہ دیکھیں. یہ دنیا آپ کی ٹکر ہو جائے یہ دنیا جینے نہیں دیتی, جو بھی مرضی ہے. باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہی ہیں, انہوں نے چسکا لینا ہی ہے, مقصد پہ فوکس کرنا ہے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, نکلیں. اور ہاں, بڑی باتیں ہوئی ہیں, صرف ایک دن ہی بات نہیں ہوئی, 2 بار ہی نہیں ہوئی, بہت دفعہ ہوئی ہیں, بہت دفعہ لوگ ہنسے ہیں, کبھی بات غلط ہو جانی, کبھی صحیح ہو جانی. لیکن آج الحمدللہ ایسا جذبہ ہے, جو میرے اوپر ہنستی تھی کہ لو یہ نہیں نکل سکتی, یہ نہیں چل سکتی, آج وہ کھڑی ہو کے سلام کرتی ہیں. ام رومان صاحبہ, اس میں ایک چیز یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ سب سے زیادہ جو آپ کے والد محترم آپ کے لیے جو ہے انہوں نے حوصلہ افزائی دی, اگر وہ نہ دیتے تو مے بی اٹ از پاسبل ڈیٹ کہ آپ جو ہے وہ گھبرا جاتی, آپ اس میں آگے نہ بڑھتی. لیکن آپ کے والد محترم نے کہا کہ نہیں, آج اگر میں یہ پیغام ٹی وی پہ بیٹھ کے بولنے کا ہنر, یہ ابو جان کی وجہ سے ہی سارا. میں اسی لیے بار بار ہر بات پہ, ہر سوال پہ آپ کو اپنے والد گرامی کے تعارف سے ہی بتاؤں گی کہ انہی کا ہے یہ, کہ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحمت فرمائی. غالباً آپ نے یہ ذکر بھی کیا تھا, وہ چاہتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ پہنچیں. ہاں جی,
تو اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم پہ مجھے پہنچا دیا ہے، الحمدللہ. یہ میرے لیے بہت فخر ہے. آج اگر وہ ہوتے تو کس قدر خوش ہوتے یہ میں اندازہ لگا سکتی ہوں، لیکن آپ چلیں بھی اللہ ان کو غریق کی رحمت کرے، آمین، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اچھا، اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ آج کی لڑکی کے لیے دین کا علم کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ دین کا علم ان لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اس عورت کو، اس بہن کو، بیٹی کو شان اگر ملا ہے تو یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے. دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا اور عورتوں کی منڈی لگائی جاتی، فروخت کر دیا جاتا. ان کو کوئی قدر و منزلت نہیں تھی. آج اگر قدر و منزلت ہے ان عورتوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، تو یہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو علم دین کا زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ اس عورت کو اللہ کے نبی نے بہت اعزاز و شان سے نوازا ہے. 4 مقام ملے ہیں عورتوں کو. پہلا مقام بیٹی والا ہے، دوسرا بہن والا، تیسرا بیوی والا، اور چوتھا ماں والا. بیٹی ہے تو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بہن ہے تو بھائیوں کے لیے غیرت کا ذریعہ. یہ درس بھی قرآن نے دیا، یہ دین کا علم ہی ہے. بالکل. اور اگر بیوی ہے تو خامد کی زیب و زینت ہے، اگر ماں ہے تو پاؤں کے نیچے جنت ہے. یہ سارا قدر، اعزاز، منزلت، کچھ بھی کہہ لیں، یہ سب کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا. انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو شان دیا ہے، عزت سے نوازا ہے. تو عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو چاہیے بے جھجک دین کی طرف نکلیں. علم دین کا زیادہ ضروری ہے، دین کا علم زیادہ اہم ہے ہمارے لیے. کیونکہ اگر ہمارے اندر دین کا علم، جذبہ نہیں ہوگا تو ہمارا یہ دنیا کا نکلنا یہ بھی بیکار ہے، مسلمان کی زندگی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے نا اگر آپ کے پاس دین نہیں ہے. دین زیادہ ضروری ہے، دین زیادہ اہم ہے. سوشل میڈیا کا، یوٹیوب کا دور ہے، بہت ایکٹیو ہے سوشل میڈیا، یوٹیوب. لیکن اگر اسی کو وہی نا پازیٹیو انداز میں اگر آپ دین کو آگے پھیلائیں، اس کے لیے کام کریں تو دین بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی سے مثبت ہو کے نکلیں. بالکل. جامعہ میں جو درس نظامی کا علم ہے یہی دینا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں آپ سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. مدارس میں ایک تو بچوں کو عصری تعلیم سے تھوڑا سا دور رکھا جاتا ہے. جی ایسے ہی. اور لیکن آج کے دور میں عصری تعلیم بھی ضروری ہے. تو آپ اس میں کیا کہیں گی کہ ایک عصری تعلیم بھی ملے اگر مدارس میں، باقی دینی تعلیم بھی ملے، اس کے ساتھ تربیت کتنی میٹر کرتی ہے؟ تعلیم چاہے دنیا کی ہے چاہے دین کی ہے، اس میں تربیت زیادہ اہم ہے. کیونکہ یہ جو تعلیم ہے اس کی مثال ایک جسم کی سی ہے، اور تربیت کی مثال روح کے جیسے ہے. کہ جیسے جسم روح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی تعلیم تربیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آپ جتنی مرضی بکس پڑھیں لیکن اگر تربیت نہیں ہے تو تربیت زیادہ ہے. تربیت، علم، اگر تعلیم جو ہے اگر وہ پھول ہے تو تربیت اس کی خوشبو ہے. خوشبو بھی آنی چاہیے. پھول کے اندر سے خوشبو نہ آئے تو بالکل بیکار ہے پھول. بالکل. تو ایسے ہی تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے اگر زیادہ اہم ہے تو اس سے زیادہ اہم ہمارے لیے تربیت ہے. تعلیم اور تربیت دونوں مل کر ایک معاشرے کو سنوارتا ہے. اور اگر ہمارے اندر تربیت ہی نہیں ہوگی، ہمارا پڑھنے کا کیا فائدہ، ہماری حفظ کا کیا فائدہ، درس نظامی کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری بکس پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، تفسیر پڑھنے کا. سب سے پہلے درس ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ عمل، علم کے ساتھ عمل ضروری ہے. ہاں جی، عمل کے علم جو ہے وہ عمل اگر اس کے اندر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ گیا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نوری ہے نہ ناری ہے. اچھا محترمہ، جو ہمارے اداروں کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے اس کے ساتھ تربیت بھی دی جا رہی ہے. اگر تو تربیت دی جا رہی ہے تو اس کے اثرات پھر نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا جو ہاتھ ہے وہ ٹیچرز کا ہے، استادوں کا، مانوں کا نا. کیونکہ آج خلوص نہیں رہا. آج کے پڑھانے والے نیت سے پڑھائیں. اگر وہ نیت سے اور اس جذبے سے پڑھائیں گے کہ بچوں کے اندر تربیت آئے، بچے ہنرمند ہوں، بچے سیکھیں، فقط پڑھیں ہی نہیں بلکہ سیکھیں بھی. تو میں کہتی ہوں کہ ٹیچر جو ہے اس میں قابل ہونا چاہیے. تو اگر ٹیچر، اور سب سے پہلے یہ بھی بات ہے کہ ٹیچر قابل ہونا چاہیے، وہ خود پہلے تربیت یافتہ ہونا چاہیے، اس کے اندر عمل ہونا چاہیے، اس کے اندر تربیت ہونی چاہیے. پھر وہ اپنے جو بچے ہوتے ہیں
شاگرد ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ تربیت یافتہ بنا سکتا ہے. ان کو اپنی مثالیں دے کے ان کو اچھے اچھے پوائنٹ جو ہے بنا کے سکھا کے بچے تربیت. اور ہاں ہمارے آج کل کے جو بچے ہیں، بچوں کے اندر بھی وہ جذبہ نہیں رہے کہ اگر وہ تعلیم سیکھ بھی رہے ہیں نا، وہ ایک امی ابو کو خوش کرنے کے لیے یا ایک ڈگریز لینے کے لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں سندیں آئیں، ڈگریاں آئیں اور ہمارا ایک نام ہو، تو تربیت نہ ہو تو فائدہ کوئی نہیں ہے. ایسے گتوں کا، ایسی شیلڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو ہمیں ہماری تربیت ہی نہیں دکھا رہی. ہمیں ہماری پڑھائی کے اندر، ہماری تعلیم کے اندر تربیت ضروری ہے، لازمی ہے. اور سب سے پہلے ٹیچروں کے اندر، استادوں کے اندر تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. ہماری مہمان بنی تھی ایک سویڈن سے ڈاکٹر ہجرہ عباس صاحبہ. وہ بتا رہی تھی غیر مسلم ملک میں رہتی ہیں، اور وہ ذکر کر رہی تھی وہاں پہ وہ اتنے ہونیسٹ ہیں کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے یہ چیز شیئر کر رہی تھی کہ اگر یہ لوگ اسلام لے کے آتے تو یہ کتنے پیک لیول پہ ہوتے. وہ کہتے کہ انہوں نے جو کام کہہ دیا نا کہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولیں گے، انہوں نے کہہ دیا بس وہ بات سچ ہے. اور وہ یہ بھی ذکر کر رہی تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں، چونکہ وہاں پہ غیر مسلم ملک ہے تو حلال فوڈ وہاں پہ نہیں دیتے ہیں. تو جس دن ان کو وہاں پہ حلال فوڈ نہیں ملتی ہے، جہاں پہ ان کے ڈے کیئر میں بچے جاتے ہیں، تو وہ گھر آ کے بچے بتاتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں خود گھر میں بنا کے اور اپنے بچوں کو دیتی ہوں. تو یہ چیز ہے کہ ہمارا یہاں پہ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جھوٹ کتنا زیادہ ہے، یہ تباہیاں کتنی زیادہ ہیں، یہ تربیت نہیں ہے. یہ اس کے بارے میں بتائیے کہ تربیت کس طریقے سے آئے گی، کون سی ایسی جو ہیں وہ تجویز سامنے رکھی جائیں، پیرنٹس کو دی جائیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جھوٹ نہ بولیں. ہاں جی، ان چیزوں پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. ہاں جی، اور یہ دین، چونکہ ہم اسلامی ملک ہے نا، تو دین میں جو ہے وہ ہمارا تو زیادہ ہم میں یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ذکر کروں، یہ بھی ذکر کر رہی تھی، بتا رہی تھی وہ کہ میں یہاں پہ آئی ہوں اور میں اپنے بچے جو اپنے اماں لوگوں اور میرے بھائیوں کے بچے ہیں سارے، اور وہ میرے سے یہ ذکر کر رہی تھی کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے بچے، ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، وہ اس طرح کی تربیت نہیں پا رہے ہیں جس طرح کی ایک غیر مسلم ملک میں رہ کے آپ کے بچے تربیت یافتہ ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے رکھی جائیں جو پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ والدین کے اوپر سب سے پہلے کہ والدین کو اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ غیبت نہ کریں، وہ بچوں کو ان چیزوں کے اوپر نہ لے کے آئیں. تو ہمارے زیادہ تر بچے وہی کرتے ہیں جو ہمارے بڑے کرتے ہیں. بچے وہی کرتے ہیں جو ہمارے بڑے ہیں. اولاد ہے وہی کرے گی جو والدین کریں. اگر والدین کے اندر یہ خامیاں ہیں تو والدین کو چاہیے کہ ان خامیوں کو ختم کریں اپنے اندر سے، جڑ سے ہی رفع کریں ان کو. کہ جب یہ جڑ سے رفع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو ہمارے بچوں کی بیس بنے گی، تربیت اچھی ہوگی. اب ہمارے خود میرے ادارے کے اندر، جامعہ کے اندر، رمضان المبارک کے اندر افطاری کا اہتمام تھا، تو میں درس دینے کے لیے گئی ہوئی تھی. درس دے کے جب میں واپس آئی ہوں تو آ کے ان کو تو یہی لگا کہ شاید یہ کوئی نا ویسے مہمان آئی ہے یا تراویح وغیرہ پڑھنے کے لیے آئی ہیں، کیونکہ افطاری کرتے ہوئے نا ان کو کھانا وانا کھاتے ہوئے کافی لیٹ ہو گیا. تو میں بھی جب پہنچی ہوں، میرا مغرب کے بعد دورہ قرآن ہوتا ہے، بچیاں کلاس وغیرہ لگا رہی ہیں، تو میں نے ماں کو دیکھا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز مغرب نہیں پڑھی. ہاں روزہ افطار کرنے کے لیے آئی ہیں، اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے ہیں. اللہ اکبر. تو میں نے اس ماں کو دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے بچوں کو کہ نماز نہیں پڑھنی. ہاں نماز نہیں پڑھنی، آؤ ادھر. کیوں؟ وہ جو سارا سامان پڑا ہوا ہے، کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، وہ اکٹھی کری جھولی میں ڈال رہی ہے. اب بچے ہیں وہ کچھ بغلوں میں دے رہے ہیں، کچھ جھولی میں ڈال رہے ہیں. اور میں یہ چیز دیکھ کے دنگ رہ گئی، حیران رہ گئی، بڑی پریشان ہوئی. میں نے کہا یہ کیا؟ ماں نے خود کہا ہے بچوں کو، بچوں نے غلطی کی ہے. اگر ماں اچھی ہو نا تو بچے یہ غلطی کتن بھی نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں. تو یہ سارا قصور ماں کا تھا. تو ماں نے بچوں کو غلط سمجھایا، غلط کہا، تو انہوں نے غلط کیا. تو ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ آتی ہے. اب انہوں نے آج چھوٹا کیا، حالانکہ وہ کھانے پینے کی چیز، روزہ افطار کر لیا، کھجور کھا لی ہے، رائس کھا لی ہیں، چاول کھا لی ہیں، ٹھیک ہے، بس ختم ہو گیا. اب جو پڑے ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کر رہی ہے. اور ہاں اگر اس نے لینے ہیں طریقے سے لے لے، کہہ دے کہ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت ہے، آپ نے بھی تو یہ ویسٹ کرنی ہے، بیکار کرنی ہے، آپ ہمیں دے دیں. تو ہم طریقے سے ان کو دے دیتے. تو لیکن انہوں نے یہ غلط جو ہے طریقہ اپنایا، اختیار کی. تو بڑی پریشانی کا سامنا ہوا. محترمہ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ ماں اپنے بچوں کو کہہ دیتی کہ پہلے نماز پڑھتے ہیں اور بچے جو قسمت میں ہے وہ ہمیں مل جانا ہے، اللہ نے دے دینا. تو اس سے یہی ہے نا کہ والدین کی وجہ سے
بچے جو بھی والدین کریں گے بچے وہی سیکھیں گے. بالکل. تو ہمارے والدین کو بہترین اچھے طریقے سے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے, نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو اپنانا چاہیے, بنانا چاہیے. کامیابی نہیں جھوٹ, نہیں خیانت, نہیں غیبت, نہیں چگلی, کچھ بھی نہیں. یہ سب کچھ شخصیت ایسے ہی بنتی ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی شخصیت تباہ ہے. اور بڑھ چڑھ کے جھوٹ, ہماری مائیں خود بچوں سے جھوٹ بلواتی ہیں جھوٹ. آیا نا ایک آنے والا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتا ہے بے شمار گناہ ہے میرے اندر, زنا بھی ہے, غیبت بھی ہے, لڑائی بھی کرتا ہوں, شراب بھی پیتا ہوں, الغرض میرے اندر جھوٹ بھی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتا ہے میں ایک ہی بس گناہ چھوڑوں گا, جو مرضی چھڑوا لے. تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا جھوٹ نہیں بولنا. تو اب وہ جب شراب پینے لگا ہے کہتا ہے نبی پاک کو جا کے کیا بتاؤں گا کہ میں نے شراب پی, پھر جھوٹ بولا جائے گا, جھوٹ ہی تو چھڑوایا. تو ایسے ہی کوئی بھی گناہ کرنے لگا ہے تو اس کو نبی علیہ السلام کا وہ یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں جھوٹ ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. تو کہتا پھر ایسے تو میں پکڑا جاؤں گا. تو ایسے ہی اس سے ایک جھوٹ کی وجہ, جھوٹ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی اس کا گناہ اس سے چھڑوایا, تو اس سے سارے گناہ اس کے ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا. جھوٹ مین جڑ ہے. ہاں جھوٹ مین جڑ. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے یہاں پہ یہ بات بھی یاد آ گئی, میرے استاد محترم تھے, وہ کہتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ خالی کاپی ہے, آپ اس کے اوپر جو بھی لکھیں گے نا وہ اسی طرح سے پکا ہو جائے گا. تو آپ اپنے بچوں کے جس طرح سے تربیت کریں گے نا وہ اسی پہ چلے گا. ہاں جی جی ایسے ہی. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنے کی, تو اگر والدین ہی اپنے جو ہیں بچوں کے لیے رول ماڈل نہیں بن رہے ہیں, اور پھر اس طرح کی تربیت کرنا اور پھر آ کے کہنا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نافرمان ہیں. پہلے آپ تو دیکھیں آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے جامعہ میں کوئی ایسی کردار اپنے بچوں کا جو ہے وہ ان کے اوپر کام کرتی ہیں, آپ کے بچے جو ہیں ان کی شخصیت بڑی گروم کرے؟ میرے اندر میں سختی سے, بس میرے اندر یہ سختی ہے کہ بچیوں کو جو طالبات ہیں میری, میں ان کو زیادہ نماز کی طرف اور پردہ, نماز اور پردہ اس کی طرف سے میرے اوپر یہ ہے کہ میں ان کے اوپر بہت زیادہ سختی کرتی ہوں اپنی بچیوں پہ, طالبات کے اوپر, کہ نماز کو اگر نماز نہیں پڑھنی تو پڑھنے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ پڑھنے آئیں, جامعہ میں نہ آئیں. میرے میں آئی تھی 5 بہنیں 6 بہنیں تھیں, 5 کو سب سے پہلے میں نے نماز پہ ہی لگایا. دوسرے دن بچیاں نہیں آئیں. میں نے ان کو کہا ایک کاپی باقاعدہ بناؤ کہ کاپی پہ لکھا ہوا ہے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, تو آپ نے جو نماز پڑھی جانی ہے ٹیکے لگا کے امی سے سائن کروانا ہے. تو اب دوسرے دن وہ بچیاں, دوسرے تیسرے دن وہ آئی نہیں. میں نے پوچھا, والدہ کہتی ہے نہیں جی تسی نماز دا کہندے ہو, ہماری بچیوں نے نہیں آنا. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کو زبردستی جو ہے وہ نماز کی طرف قائل کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے. میں ہوئی ہوں, بچپنا تھا میرے اندر. سب سے پہلے یہ ہے کہ میں اپنی امی کو ناراض نہیں کر سکتی. میری امی ناراض ہے نا, میری پوری دنیا میرے ساتھ ناراض ہے, کوئی میرا ساتھی نہیں ہے. اگر زیادہ آج بھی, ابھی بھی, اس وقت بھی جو مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ یہی ہے امی ناراض نہ ہو جائے. اچھا, امی کو ناراض نہیں کرنا. تو اس میں ایسی کیا وجہ ہے کہ امی کا اتنا خوف ہے؟ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسا خوف ڈالا ہوا ہے کہ نہیں امی کو, حالانکہ امی بہت نرم دل ہیں, بڑی رقیق القلب ہیں, بڑی اچھی ہیں ماشاء اللہ. مائیں آپ کو پتہ ہی ہے کتنی اچھی ہوتی ہیں, اور ابو تو پھر شفیق ہی ہوتے ہیں, شفقت کرنے والے. تو بس سارے بہن بھائیوں میں بس مجھے یہی ہوتا ہے میں امی کو ناراض نہ کروں, امی مجھے ڈانٹے نہ, امی مجھ سے ناراض نہ ہوں بس. تو چھوٹی تھی تو نماز نہ پڑھنی, امی نے بلانا نہ, میری جان کو بن جانی, امی مجھے کیوں نہ بلائیں. پھر اگر میں نماز پڑھ لی ہے, امی مجھے بلاتی ہیں اچھے سے اور میں خوش ہوں. میرے لیے عید کا دن ہے, امی میرے ساتھ ٹھیک ہے, روز میرے لیے عید کا دن ہے, دن رات میرے لیے عید ہے کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ امی میرے ساتھ ہیں. تو ایسے ہی انہوں نے بچپن سے ہی سختی کر کے, نماز نہیں پڑھی کھانا نہیں ملنا, نماز نہیں پڑھی بلانا نہیں ہے, نماز نہیں پڑھی ایک کونے میں ایسے ہمارا جیسے یتیم نہیں ہوتے ابھی سے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. سارے بہن بھائیوں کے ساتھ یہی تھا. تو ہمیں بچپن سے الحمدللہ نماز کی طرف انہوں نے لگایا, اور آج نہیں کہتے کہ نماز پڑھو, خود ہی الحمدللہ اذان ہونے سے پہلے ہی وضو کر کے مصلی پہ ہوتے ہیں, الحمدللہ نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں. دیکھیں نا, یہ ایک ماں کی تربیت ہے نا کہ انہوں نے شروع سے آپ کو عادت ڈالی, اور چھوٹے ہوتے نماز جو ہے وہ بچے کا شوق اور بڑے ہو کے عادت بن جاتی ہے. ہاں جی, ایک اور میں ایک چیز بیان کرنا چاہتی ہوں کہ بھائی میرے چھوٹے,
وہ اپنا کام کرنے کے لیے جاتے تھے روزانہ نا. انہوں نے اپنے یعنی کام کر کے آنا تو 500 روپیہ لا کے امی کو دینا. تو امی جی نے روزانہ کا اسے 500 روپیہ لینا اور رکھ لینا. اور آج ایسے ہی وہ فجر پڑے بغیر چلا گیا. امی گھات میں بیٹھی ہیں, آئے تو صحیح, طاق میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ امی کہتی ہیں آئے بس آنے والا ہے. آ گیا, مغرب ٹائم آیا, نماز مغرب ادا کی. نماز عشاء ادا کرنے کے لیے جا ہی رہا تھا تو پاکٹ سے پیسے نکالے, امی کو پکڑائے. امی نے پیسے پکڑ کے پھاڑ کے اس کے اوپر پھینک دیے. پیسے پھاڑ کے پھینک دیے, سارے پیسے پھاڑ کے اس کے اوپر. امی کہتے چل میں نہیں تیری حرام دی کمائی لانی. نماز نہیں صبح فجر کی پڑھی. سارے دیکھ رہے ہیں کہ امی کو یہ کیا ہو گیا, کہ امی اچھا ٹھیک ہے بیٹھی ہوئی ہیں گیٹ کے اندر ہی بیٹھی ہیں چارپائی پہ, انتظار کر رہی ہیں بھائی کا. تو دل میں آ رہا تھا, میں غور کر رہی تھی امی کی طرف. تو جب بھائی آیا پیسے دیے, امی نے پھاڑ کے پھینک دیے. امی کہتے چل یہ حرام کی کمائی ہے, میں نے نہیں لینے. کیوں امی جی کیا ہوا؟ اس نے جی صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک عورت اگر عورت کو خطاب کرتی ہے, اسے کسی دینی معاملے پہ اس سے بات کرتی ہے, اور ایک طرف ایک مرد ہے اس سے بات کرتی ہے, تو زیادہ مؤثر جو ہے وہ کس کی بات ہو سکتی ہے؟ ایک عورت کی عورت کے ساتھ ہو سکتی ہے, یا ایک مرد جو ہے وہ اس کو خطاب کر رہا ہے؟ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں, کئی شرعی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ایک خطیب کہہ لیں, ایک عالم کہہ لیں, وہ اس طرح سے حجاب کی وجہ سے مسائل بیان نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے آپ کی مائنڈ میں کوئی ایسا کوشچن آ جائے جو آپ ان سے ایک شرم کی وجہ سے نہیں پوچھ سکتی ہیں, لیکن ایک عورت جب عورت سے کرتی تو یہ کتنا مؤثر کن بات ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی یہی ہے کہ مرد بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں, اگر ان کا ہم خطاب سنتے ہیں تو ان کا بھی پورا اثر ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے کہ جلوت کے معاملات میں وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, نماز کا کہہ رہے ہیں, پردے کا کہہ رہے ہیں, تو وہ ہم سیکھتے ہیں. لیکن جب عورت کی بات آتی ہے, کوئی عورت ہے ہمیں تبلیغ کر رہی ہے, تو اس میں ہمیں خلوت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. ایک بند کمرے کے اندر اور ایک بند کمرے کے باہر جو ساری چیزیں ہیں, جیسا کہ کہہ دیں وضو کا طریقہ, غسل کا, یہ ساری چیزیں ہمیں مطلب کھل کے ایک عورت حجاب نہیں رہتا ہے. ہاں جی. تو ہم جیسا کہ میں ایک لڑکی ہوں, اگر میرے استاد ہوں گے بھائی جان, اب مجھے میرے خود جب میں پڑھاتی ہوں بچیوں کو, کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ بچیاں مجھ سے گہرائی تک جا کے پوچھتی ہیں. تو میں نے چونکہ بخاری شریف ہے اور مسلم شریف ہے, وہ اپنے بھائی جان سے پڑھی ہے. تو اب باجی جان بھی ہیں, ان سے میں نے تفسیر کا لیا, ابو داؤد پڑھی, ایسے ان سے کتابیں وغیرہ پڑھی ہیں میں تھوڑا شرما جاتی تھی کہ ہائے بھائی جان سے کیسے سوال کروں, بھائی جان سے کیسے پوچھوں. تو باجی جان کے پاس جا کے پھر پوچھنا, سیکھنا, انہوں نے بتانا, تو پھر بڑا اچھا لگنا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. حیا کے دائرے میں رہ کر اب مردوں سے ڈائریکٹ جا کے بات کریں گے خلوت کے معاملہ میں, تو پھر اس لیے یہی ہے کہ بیسٹ ہے, اچھا ہے کہ ہم بہنوں سے اسے گائیڈنس جو ہے وہ لے سکتے ہیں, ان سے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی صحیح ہے. وہ مرد حضرات اپنی جگہ صحیح ہیں, عورتیں اپنی جگہ صحیح ہیں, اور ماشاءاللہ دونوں دین کا کام جو ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے. مجھے یہاں پہ اپنی بات بھی یاد آئی ہے. میں بلوغ المرام جو ہے وہ قاری صاحب مجھے پڑھانے کے لیے گھر میں آتے تھے, تو جب وہ آتے تھے نا تو میں, چونکہ میری ایج کم تھی, تو جب مجھے پڑھاتے تھے نا تو میں بڑا جو ہے وہ پریشان ہو جاتی تھی. میں کہتی تھی میں نے نہیں پڑھنا ہے. تو کیونکہ بلوغ المرام کے اندر ایسے مسائل ہیں, بالکل بالکل شرعی مسائل ایسے ہیں, تو میں وہ بڑی پریشان ہوگی. تو پھر میں نے اپنی سسٹر جو بڑی ہیں ان سے کہا, میں نے کہا میں نہیں پڑھی ہوں قاری صاحب سے. تو ابو پھر ڈانٹتے تھے, ابو کہتی ہے کیوں نہیں پڑھتی ہے. تو پھر آپی نے جو ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ ابو کو جواب دیا. اور پھر میں نے دوسری اپنی باجی جو ہیں مسجد نبوی کی, وہ یہاں پہ آئی, اور پھر میں نے ان سے پڑھی. اور میں یہی چیز آپ جب بتا رہی ہیں نا, میں یہی چیز سوچ رہی ہوں کہ ایک مرد سے جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں شرعی مسائل, اور عورت کی تبلیغ کتنی زیادہ ضروری ہے نا, کہ آپ اس سے جب سیکھ رہے ہیں, اس سے پڑھ رہے ہیں, تو آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسے کوشچنز بھی ریز ہو رہے ہیں, تو آپ ایزیلی اس سے اسپیک کر سکتے ہیں, آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ مردوں کا بتانے کا جو طریقہ ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں, جبکہ جو عورتیں ہیں وہ بیچ میں تھوڑا ہیرا پھیری بھی کر جاتی ہیں, سنانے میں تھوڑا ہو جاتا ہے ان کو سمجھانے کے اندر, کہ ان کو جملہ یا لکنت میں کوئی فرق آ جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں بھی اس چیز کو پریفر کرتی ہوں. میں تب کم ایج ہی تھی, تو میں نے وضو کا اور بہترین غسل کا طریقہ جو ہے وہ اپنے استاد محترم بھائی جان سے ہی سیکھا ہے. اور مجھے آج تک الحمدللہ ان کی بات جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے, کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے مجھے.
عورتیں بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں. چونکہ میں ایک عورت ہوں, بہن ہوں, بیٹی ہوں, تو ٹھیک ہوں اپنی جگہ, بیان کر رہی ہوں, لوگوں کو متاثر کر رہی ہوں, لوگوں کو پراثر کر رہی ہوں, فائدہ دے رہی ہوں, سیکھ رہی ہیں, سمجھا رہی ہوں, ان کو بتا رہی ہوں. لیکن میرے نزدیک جو ہے میں نے زیادہ لائک جو کیا ہے وہ مردوں کو ہی کیا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ہمیں ایک طریقے کے مطابق سکھاتے ہیں. اس میں نا ایک پوائنٹ یہ بھی آ جاتا ہے, ایک رائے آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ شرع میں شرم نہیں ہے. جی, مسائل جو ہیں وہ آپ سمجھ سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں. جیسے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا, جی, تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے شرعی مسائل پوچھتی تھی, جیسا بھی مسئلہ ہوتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اکثر تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ بڑا علم سیکھتی ہیں. تو اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ اگر عورت چاہتی ہے مرد سے, اگر وہ تعلیم کوئی ایسا سسٹم بن گیا ہے تو شرع میں شرم نہیں ہے. کوئی ایسے مسائل ہیں تو دین کا علم سیکھنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے نا, انہوں نے بھی اسی طرح کوئی سوال تھا خلوت بردہ کے بارے میں ہی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو شرم آئے گی, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھی. تو کہتے میں نبی علیہ السلام سے پوچھوں گا نا ڈائریکٹ جا کے تو مجھے شرم آئے گی. تو پھر انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ آپ پوچھ کے آئیے ذرا. تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حیا والا ہے, اللہ تعالیٰ زیادہ حیا کو پسند کرتا ہے. محترمہ, دین کی دعوت میں عورت کا کردار کیا ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے اس کے اندر تربیت, جو کہ ہم نے پہلے بھی اس پہ گفتگو کر لی ہے, تو عمل زیادہ ہونا چاہیے, کہ عمل والی ہو, خود نماز صوم و صلات کی پابند ہو, قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوار کر چلنے والی, شریعت کے احکامات کی ہاں جی. تو ایسے ہی اسے عورت کو چاہیے کہ اپنا کردار درست رکھے, کہ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس عورت کو شان اور عزت منزلت بہت زیادہ دی ہوئی ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم عورتوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر غور کر کے اپنا کردار کریکٹر اچھا بنائیں, سنت کے مطابق بنائیں, اور با کردار ہو کر نکلیں, تاکہ معاشرہ ہماری طرف دیکھ کر عمل کرے, استفادہ لے, اور کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے ان کو. اچھا, آپ کی زندگی کا کوئی ایسا بیان, کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی کو ایک نئے موڑ کی طرف موڑا ہو؟ بہت سارے واقعات ہیں, کچھ توحید پہ مبنی ہیں, تو لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے. جو لوگ شرک و بدعت کو عام کرنے والے, شرک عام ہے, بدعت عام ہے, ان کو توحید کی طرف دعوت دی ہے, تو سیکھا ہے, انہوں نے سمجھا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں کہ جن کو الحمدللہ توحید پرست بنایا, اور میرے اندر بہت جذبہ آیا, اور میں پھر اور زیادہ کہہ دو کہ جذبے کے اندر آ گئی, اور مجھے اس سے شفقت ملی, شے ملی, اور میں نے دین کا اور کام کیا. اور بڑھ چڑھ کے فیصل آباد کے اندر جب میں ایک جگہ پروگرام پہ گئی ہوں, میں نے درس دیا ہے, اور درس دیتے دوران قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. تو قرآن پاک کو کے ساتھ پڑھا نا, تو ایک عیسائی عورت تھی, وہ بھی درس سن رہی تھی میرا. تو ماشاءاللہ سے اس نے قرآن کی وجہ سے کہتی مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا بیان کیا ہے, لیکن آپ نے قرآن اچھا پڑھا ہے. تو اس قرآن اچھا پڑھنے کی وجہ سے اس نے دائرہ اسلام میں اپنے آپ کو لا کے کھڑا کیا. اور مجھے پھر ایک ہفتے بعد پتہ چلا, جہاں جن کے ادارے میں میرا درس تھا, انہوں نے کہا کہ وہ باجی آئیں ہمارے پاس, آ کے باقاعدہ بیٹھیں, انہوں نے مہمان کے بارے میں پوچھا, تو پھر ان کو بتایا گیا. تو انہوں نے کہا قرآن بڑا اچھا پڑھا تھا, تو میرا دل کرتا ہے قرآن پڑھنے کو. تو کہتے قرآن ایسے تھوڑی نہ پڑھا جاتا ہے, پہلے آپ سیکھے سمجھے ذرا کہ مسلمان ہو جائیں. تو ان کو بس سرسرا سا انہوں نے طریقے سے ہی کہا. تو وہ کہتی ہاں ٹھیک ہے, مجھے کلمہ پڑھائیں, مسلمان کرے, میں قرآن پڑھوں گی. تو ماشاءاللہ سے وہ آج مسلمان ہے اور قرآن پاک پڑھ رہی ہے. ماشاءاللہ. اور بھی کئی واقعات آپ جو ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں بھی ذکر کر رہی تھی, جیسا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تربیت, ان کی فقط یہی نہیں کہ ان کو تعلیم دینا, بلکہ ان کو کہنا کہ باعمل بننا ہے, عمل کر کے دکھانا ہے. فقط اپنے گھروں کے اندر امی ابو کا کہنا ہی نہیں, بلکہ آگے گھروں میں جانا ہے, ساس سسر کا کہنا بھی ماننا ہے, اور اگلے گھر کے اندر جا کے ان کے اوپر بھی اپنا جو علم حاصل کیا ہے ان کو سکھانا ہے, بتانا ہے کہ واقعی میں ہم ایک پڑھ لکھ کر آئی ہیں بچیاں نا, ایک ادارے سے, ایک پڑھا ہے لکھا ہے, اور آ کر کے ہم آپ لوگوں کے گھر میں ٹھہری ہیں, اور ان کے سامنے اس طرح کا کردار ادا کرنا ہے کہ
وہ بھی اپنے آپ کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں. تو ایسے ہی بچیوں کو بڑا سمجھایا. سب سے پہلے زیادہ تر آج کل جو بچیاں میرے پاس پڑھ رہی ہیں, میں ان کو زیادہ یہی ہے کہ آج معاشرے کے اندر گھر گھر کے اندر لڑائی ہے, جھگڑا ہے, بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے, گھر میں چلی جاتی ہے تو وہ ساس سے نہیں بنتی, نندوں سے نہیں بنتی. تو میں ان کو زیادہ تر درس اسی چیز کا دیتی ہوں کہ نہیں, لڑائی نہیں کرنی, وہاں جا کے ساس کو امی ماننا ہے, نند کو بہنوں سے, ہماری جو اپنی ذاتی بہنیں ان سے نہیں لڑائیاں ہوتی. جو امی جان کہہ دیں کہ بچے آپ نے ہنڈیا بنائی ہے, ہنڈیا کے اندر نمک زیادہ ڈال دیا, تو امی جان کا غصہ نہیں ہے, ساس نے کہہ دیا تو غصہ کر لیا. تو ہمیں ان کی بات کا غصہ اور چڑ بھی زیادہ آتی ہے, دیکھا ساسی نا آپ نے اس طرح کہہ دیتا. نہیں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بچوں کو اس چیز کی طرف. اور پھر اپنے گھروں کے اندر امی ابو کے ڈر سے سارے کام سر انجام دے رہی ہیں, وہاں جا کے بھی کرنے ہیں. تو بچیوں نے ماشاءاللہ وہاں جا کے, بچی ہے تھوڑے دن پہلے مجھے ملنے آئی, کہتی آپ ہی مجھ سے ناراض نہ ہونا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی آپ پہلے وعدہ کریں مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گی. آپ ہی سچی مان سے, اس کا تقیہ کلام ہے, آپ ہی مان سے آپ ہی مجھ سے, ویسے میں خود بہت شرمندہ. میں نے کہا بچے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہتی آپ ہی جب کی شادی ہوئی ہے 6 منتھ ہو گئے ہیں, میں سارا گھر کا کام کر رہی ہوں, ہر کام کر رہی ہوں, لیکن یہ نا 10-11 دن سے میں نے صبح ناشتے میں ناشتہ نہیں بنایا, ساس بناتی ہے. مجھے ساری کچن سے آوازیں تو آ رہی ہوتی ہے لیکن میری آنکھ نہیں کھلتی. تو ابھی یہ مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے میں اپنے اس گھر کو بنا کے رکھا ہوا ہے اس گھر کو بھی بنا کے رکھوں گی. تو میرے سے نا ابھی بڑی غلطی ہو گئی ہے. میں نے کہا بچے دیکھو, آپ کو سمجھایا, آپ جہاں سارا کام کرتی ہیں, تو جیسے امی جی کی مجھے کہاوت یاد آئی, میں نے اس کو سادے الفاظ میں کہہ دیا کہ ہاتھی لانگے پونچھ رہ گئی, کہ سارا کام کرتی ہو تم, مشین لگائی, کپڑے دھوئے, ساس ماشاءاللہ بہت خوش ہے, لیکن یہ ایک نقطہ, ایک چیز ہے تمہارے اندر, اس کو بھی آپ نا جا کے کام کرو. کہ ایک نقطہ ہی ہے کہ محرم سے انسان مجرم بن جاتا ہے. تو پہلے محرم تھا, پھر نیچے نقطہ آیا تو مجرم بن گیا. تو بچے یہ والا کام بھی اپنے گھر جا کے نا کر لو. تو کہتی اپی ٹھیک ہے. نیکسٹ میں نے جا کے اس کو دوسرے دن کال کی تو کہتی اپی ماشاء اللہ سے میں اپنا گھر کا وہی سارا کام سر انجام دے رہی ہوں. میں یہاں پہ یہ چیز ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ کئی جو ہیں ہماری بچیاں یہ کوشچن ریز کرتی ہیں, جو کہ میرے پاس کوشچنز آتے رہتے ہیں. تو بچیاں یہ کہتی ہیں کہ شریعت نے, یہ سوال کرتی ہیں کہ شریعت میں یہ ہے, قرآن و حدیث کی روح میں ہمیں بتائیے کہ ساس کی خدمت کرنا فرض ہے کہ نہیں ہے. ساس کی خدمت کرنا فرض ہے یا نہیں یہ نہیں, لیکن قرآن حدیث نے یہ تو کہا کہ بڑوں کی خدمت کرنا, یہ تو ہمارے اوپر لازم ہے. اس میں آپ اعتدال کرا اگر اپنائیں گی نا تو یہ زیادہ جو ہے, اور سب سے بڑھ کر پھر ہمارا خامد, بالکل فائدے کا. خامد کے ساتھ جو خامد کی جو امی ہے, جیسے کہتے ہیں عزیزوں کی عزیز بھی عزیز ہوتے ہیں. خامد سے تیری تابی بنے گی نا جب خامد کی ماں سے تیری بنے گی. نہیں وہ بات ٹھیک ہے آپ کی ام رومان, لیکن اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے نا تو شریعت نے جو ہے وہ عورت کے اوپر یہ لاگو کیا ہے کہ وہ اپنے خامد کی اطاعت کرے گی. ہاں, لیکن اگر اس کے ماں باپ ہیں تو اپنے خامد کو خوش کرنے کے لیے ان کی خدمت کرتی ہے, یا صلہ رحمی کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے, تو یہ سمجھے کہ اس کی نیکیاں ہی ہیں نا. تو یہ اعتدال کا راہ اپنایا جائے تو یہ زیادہ بینیفٹ ہے. کوئی ایسی آیت, کوئی ایسی دعا جس سے آپ کو محبت ہو, جس نے آپ کو بدلا ہو؟ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اس سے بہت محبت ہے. اور اس آیت سے محبت اس قدر ہے کہ میں اگر کہیں درس پہ جاتی ہوں یا کوئی اسمبلی ہے یا کوئی تلاوت قرآن پاک کرنے لگا ہے تو یا کرنے لگی ہے, تو میں ان کو یہی کہتی ہوں یہ والی قرآن پاک کی آیت جو ہے تلاوت کرو, سورہ بنی اسرائیل کی 15واں پارہ, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اس آیت سے اتنی محبت ہے مجھے, اتنی محبت ہے کہ میں کیسے بیان کروں کہ اس قدر محبت ہے. اور ہاں, جب سے مجھے اس آیت سے محبت ہوئی ہے, یہ میں نے شیخ صاحب ہیں عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, ان کی زبان سے سنی تھی تقریر میں بیان کرتے ہوئے. تو یہ قرآن پاک کی آیت اس قدر میرے دل کو بھا گئی, مجھے اتنی اچھی لگی, اتنا سرور آیا. میں نے بار بار اس کو سنا, بار بار پڑھا, مزے سے پڑھا, لذت آتی ہے. اور جب سے مجھے اس آیت سے پیار ہوا ہے, اور یہ فجر کے بارے میں آتے ہیں کہ جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم صلی اللہ رسول پہ آتے ہیں تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں, اور تب تک حاضر رہتے ہیں جب تک ہم باوضو ہو کے اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو کے عبادت کرتے ہیں, سجدے میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. تو اتنی لذت, اتنا مزہ آتا ہے اس آیت کے اندر کہ
بہت ہی مجھے یہ مزیدار آیت لگتی ہے اور میں نے سکون دیتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے اس آیت سے. اور جب سے میں نے اس قرآن پاک کی آیت سے محبت کی ہے تب سے لے کر آج تک، فجر کے بارے میں آتے ہیں، فجر کی نماز میں نے کبھی بھی لیٹ ادا نہیں کی. ماشاءاللہ. اور کبھی یہ ہو کہ میں نے فجر کی اذان کے بعد میری آنکھ کھلی ہے، نہیں. اور اس آیت کو سنے ہوئے 15-16 سال ہو چلے ہیں الحمدللہ. تو میں نے تب سے لے کر آج تک الحمدللہ نماز فجر کبھی بھی لیٹ نہیں ادا کی. بہت شکریہ ام رومان صاحبہ، آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئی. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں فرمائے. آمین. ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ موجود تھی ام رومان صاحبہ، جن کی گفتگو سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دینی خدمت ہی صرف علم کا نام نہیں ہے بلکہ قربانی اور اخلاص کا بھی نام ہے. اور ایک ایسی بیٹی جو اپنے والد کی علم کے نور کو لے کے آگے بڑھی، اور بہت سی بیٹیوں کے دل میں انہوں نے اللہ کے نور کو منتقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں دے. اور آپ کی باتوں سے یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ جب خالص نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو ایک چھوٹی سی مجلس میں بھی انقلاب آ سکتا ہے. ملتے ہیں ایک نئی مؤثر آواز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.